حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 دن سے ملفوظات پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں. یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں کہ ہر مسلمان کو رات دن اس طرح رہنا چاہیے. ہر مسلمان کو رات دن اس طرح رہنا چاہیے. نمبر وغیرہ میں نہیں گنوں گا کیوں نمبر زیادہ ہیں، 40 سے اوپر ہیں. ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرے، خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ پاچھ کر. ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرے، خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ پاچھ کر. یہ میں عرض کر چکا ہوں بار بار. حضرت کا ملفوظ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال حرام کی تمیز ہو جائے. جو عالم بن رہے ہیں ان کے نمبر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میرے آپ کے لیے ہے. اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت سیکھنی فرض ہے جس سے ہم حلال کو لے لیں، حرام کو چھوڑ دیں. اللہ جس چیز سے راضی ہوتے ہیں وہ اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ جس بات سے ناراض ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اتنی محبت، اتنا تقویٰ، اتنا درد دل، یہ فرض ہے. اور یہ ملے گا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنے سے. اور خالی رہنے سے بھی کام نہیں بنتا جب تک کہ اپنی اصلاح نہ کرائے، جب تک کہ ہم اپنے نالائکی اور کمینے پن کی اصلاح نہ کرائیں. بس اتنا سمجھ لیں کہ ہماری ذات سے چونٹی کو بھی تکلیف نہ ہو، چونٹی کو بھی تکلیف نہ ہو. بلی کا واقعہ آپ نے سنی لیا حدیث پاک میں پرسوں، ابھی میں نے تھوڑا ایک لائن بتا دی. اور پھر آگے لکھا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بلی کو باندھ کر رکھتی تھی عورت، کھولتی بھی نہیں تھی کہ کچھ کھا لے، کوئی چیز کیڑے مکوڑے کھا لے، وہ نہیں چھوڑ، اور دیتی بھی نہیں تھی. اور بلی اسی طرح مر گئی. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج شریف کی رات میں یا خواب میں یا بیداری میں اس کو دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا بلی کی وجہ سے. یہ ہم کھلے سانڈ تھوڑی ہیں کہ جو چاہے جس سے چاہے جس طرح کرتے رہیں. اس لیے اتنا زیادہ حضرت والا بچوں کے شفقتوں کے بارے میں سمجھاتے تھے، بڑوں کی عزت کے بارے میں سمجھاتے تھے، سب حدیث پاک. یہ اب خزائن معرفت و محبت جو بڑی کتاب ہے مفت میں ملتی ہے، اس میں آخری 30 صفحات ہیں اخلاقیات کے. اور جب آپ پڑھتے جائیں گے آپ کہیں گے لگتا ہے پورا دین ہی اخلاقیات ہے. یہ آپ کا دل میں یہ خیال آئے گا لگتا ہے پورا دین جو ہے وہ اخلاقیات ہے. ایک ہی حدیث پاک دیکھیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. مسلمان کون ہے؟ کامل ایمان کس کا ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب اپنا مطلب پڑا تو اچھے اخلاق ہو گئے اور جب مطلب نکل گیا تو منہ سجایا ہوا ہے، بیوی سے بات چیت نہیں. جو کل بھی عرض کیا تھا کہ بیوی سے بات چیت نہیں، مسکراہٹ نہیں، اس کی تعریف نہیں، اسے کھانے کی تعریف نہیں، اس کو بس حضرت فرماتے تھے نوکرانی ماسی سمجھا ہوا ہے. تو اس سے جو ہے وہ سکون نہیں ملتا. پھر سب گناہوں سے بچے، سب گناہوں سے بچے. اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے. کسی کا حق نہ رکھے، کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہ دے، کسی کی برائی نہ کرے. کسی کا حق نہ رکھے، کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہ دے، کسی کی برائی نہ کرے. نمبر 5، مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رہے، نہ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں رہے. مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھے، نہ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں رہے. اگر اس کی خطا پر کوئی ٹوکے اپنی بات نہ بنائے، فوراً اقرار اور توبہ کر لے. اگر اس کی خطا پر کوئی ٹوکے چاہے وہ چھوٹا ہو، اپنی بات نہ بنائے، فوراً اقرار اور توبہ کر لیں. بدون سخت ضرورت کے سفر نہ کریں. سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہو جاتی ہیں، بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، وظیفوں میں خلل پڑ جاتا ہے، وقت پر کوئی کام نہیں ہوتا. بدون سخت ضرورت کے سفر نہ کرے. سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہوتی ہیں، بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، وظیفوں میں خلل پڑ جاتا ہے، اس وقت پر کوئی کام نہیں ہوتا، وقت پر کوئی کام نہیں ہوتا. جو کوئی ہدیہ وغیرہ لاتا ہے کھانے پینے کی کوئی چیز، اس کو اپنے برتن واپس لے جانے چاہیے.
کیونکہ برتن استعمال کرنا سخت منع ہے، دوبارہ ادھر ادھر ہو جانا تو خطرہ ہے۔ ہم اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، 20 دن ہو جاتے ہیں کوئی برتن لیتا ہی نہیں، پھر فائدہ کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیت میر میں اس پر 15-20 منٹ کی نصیحتیں ہوئی تھی، اور میں حضرت اتنا ناراض ہوتے تھے، اتنا بے چین ہوتے تھے، پیپر ٹیپ آتا ہے نا، اس کو اس پر لگا کر اس کا نام لکھ لیتے تھے، لے گئے نہیں لے گئے، لے گئے نہیں لے گئے، لے گئے نہیں لے گئے، اتنا پریشان حضرت ہوتے تھے کہ بھئی کوئی ہمارے تعلق والا خانقاہ میں اس کا استعمال نہ کر لے برتن کو، اتنا حضرت پریشان ہوتے تھے۔ ایک بار بہت سے برتن جمع ہو گئے، کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کئی دن تک حضرت بے چین رہے، پھر مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کو اعلان لگوا دیں اور اعلان کر دیں، پتہ نہیں 3 دن فرمایا کتنی دن، اس کے بعد پھر خانقاہ میں دے دیں، اب ہمارے پاس برتن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، رہتے ہی نہیں ہے برتن۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو خود آ کر لے جانے چاہیے تاکہ شیخ کے سر پر بوجھ ہٹے۔ ہمارے ایک دوست نے گھر پر کوئی چیز بھجوائی تو وہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں نا، ڈسپوزیبل بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، آئس کریم کا ڈبہ، وہ تو کسی کام کا نہیں ہوتا نا، تو ایکسٹرا ہوتا ہے نا وہ۔ ہمارے حضرت کے پاس یہ تھا کہ بھئی یہ لے جاؤ، یا تو خود کہو کہ یہ برتن واپس کے نہیں، چاہے مہنگے برتن ہو، پھر بیوی خود ٹھکائی کرے گی۔ ان کے یہاں تو حضرت فرماتے تھے کہ عورتوں کا اگر کوئی ڈنر سیٹ میں کوئی چیز کم ہو، بس اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی بیچاری کی، تو کیوں بیچاری کو تکلیف دیتے ہو، جا کر فوراً لے آؤ، یا پھر کہہ دو کہ بھئی یہ سارے برتن آپ کے ہوئے، یا ہم برتن کے بچے آپ کو دے دیں اس آدمی کی طرح، یہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا ابھی چند دن کے بعد ہم مین روڈ پر اس سال لگا دوں، میں اوپر بینر لگا دوں کہ سستے میں برتن لے لو بھائی۔ آواز لگانے والا ہمارا ایک دوست ہے، عجیب عجیب آوازیں لگاتا ہے، چپس سے پاپڑی، یہ پتہ نہیں کیسے کیسے آواز، لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں چیز بیچنے والا کیسا آ گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی، برتن لے جانا چاہیے ذمہ داری کے ساتھ، یا پھر کوئی اگر مار کھانی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دو، بولو یا برتن ہمارے ہوئے۔ مجھے کسی بزرگ کا نام یاد نہیں ہے، وہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس جو ہے وہ مسجد میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا حضرت مجھے جلدی ہے، میں جا رہا ہوں، اور یہ کھانا یا کوئی چیز وہاں رکھ دی ہے، تو پھر وہ چلے گیا، حضرت باہر نکلے، جلدی ان کو بلایا، فرمایا کہ وہ برتن تو واپس لے جاؤ، کہا حضرت وہ، فرمایا پھر آپ ہے کیا چیز؟ وہ تھیلا تھا، فرمایا آپ کا فرض ہے بتانا کہ تھیلا اس کے ساتھ ہے یا اس کے بغیر ہے، میں بعد میں تھیلا لے جاؤں گا۔ وہ پورا واقعہ یاد دلانا، میں انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا، عجیب و غریب واقعہ ہے وہ۔ دیکھو ہم الحمدللہ اللہ نے ہمیں اللہ والے ہی ایسے دیے جو اس کی فکر رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو وہ آئس کریم والا جو ہے، میں گھر میں پوچھتا ہوں، گھر میں بھی ہمارے دو بھائی بھتیجے بیٹے خیال رکھتے ہیں اس کا، تو میں رات کو جب گھر آیا میں نے کہا بابا کے لیے بھجوایا تھا، تو وہ خالی برتن کہاں گئے؟ کہا خالی برتن باہر بھجوا دیے، ایک آئس کریم کا ڈھکن اوپر ہے، نیچے کا چلا گیا۔ میں نے کہا انہوں نے کہا تو نہیں تھا کہ یہ اس کے ساتھ ہی ہے، تو اس کا آپ کو خیال کرنا تھا۔ تو ارکم مستیاں کرتا ہے بھتیجا کا، ماشاءاللہ محبت سے القابات لگاتے ہیں، ہم کیا اب القابات لگیں، تو میں تو وہ ظاہری باتیں نہیں کہوں گا، چاچو ہی کہوں گا۔ کہا چاچو اس میں کون سی بڑی بات ہے، آئس کریم منگا لو، ہم کھا لیں گے، برتن اس کا دوسروں ان کو دے دینا ہو، تم بڑے چالاک ہو بھائی۔ تو پھر دوسرے دن کا وہ آئس کریم منگایا نہیں، میں نے کہا کمال کرتے تو پھر تو تمہیں ہر وقت آئس کریم کی لت لگ جائے گی۔ پھر اس رات کو نکال کر لایا کہ وہ الحمدللہ مل گیا، میں باہر رکھ رہا ہوں، تو یہ برتن لے جاؤ بھائی اپنے۔ اب میں نے کہا تھا رات کو یاد دلانا، رات کو سب لوگ ہوتے ہیں برتن، یا پھر وہی جو حرکت ہوئی تھی کہ ایک صاحب گئے پڑوس میں اور کہا کہ میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، کچھ برتن آپ دے دیں گے، عنایت فرما دیں گے۔ انہوں نے 8 برتن دے دیے۔ 8 برتن دینے کے بعد چند دنوں کے بعد انہوں نے برتن واپس کیے۔ اس نے کہا بھائی ایک منٹ، کسی اور کا برتن میں آگے بھائی ہم نے تو 8 برتن دیے تھے، یہ 12 برتن کہاں سے ہو گئے؟ کہا آپ کے برتنوں نے بچے دیے ہیں۔ کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر کہا کہ وہ بہت زیادہ مہمان آئے تو آپ اگر برتن دے دیں، آپ کا پہلے بھی احسان ہے ہمارے پر۔ گھر آئے بیوی کے پاس کہا جتنے برتن ہیں دے دو، تو بڑا نیک آدمی ہے، ان کے صحبت میں جا کے برتن بھی بچے دیتے ہیں۔ تو کہا ہم کیا کریں گے؟ کہ ڈسپوزیبل زندہ باد۔ کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے، برتن ڈبل ہو جائیں گے، عورتوں کو تو چاہیے نا ڈنر سیٹ ایکسٹرا بھی۔ وہ سب برتن دے دیے اور بھائی صاحب غائب۔ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ گلی میں مل گئے، کہ بھائی کوئی شرافت ہے، کوئی ڈسپوزیبل کا خرچہ کر کر کے ہم تو پھنس گئے، اور آپ برتن واپس کرو۔ وہ لپٹ گیا، رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟
کہ آپ کے برتن سب مر گئے. کہ بھائی کوئی آپ میں کوئی پہاڑ سے آیا ہوں کیا؟ یہ کیا آپ حرکت کر رہے ہیں؟ برتن کبھی مر سکتے ہیں؟ کہاں برتن بچے دے سکتے ہیں، مر نہیں سکتے. تو اس طرح آپ لوگوں کے برتن بچے دے دیں گے، کچھ برتن کے بعد لے جانا. وہ عورت کی سانس اوپر کی اوپر، نیچے کی نیچے، بار بار روتے ہوئے دیکھتی ہے ڈنر سیٹ کا ڈونگا نہیں ہے، اس کا اوپر کا ڈھکن نہیں ہے، اور یہ ڈش بھی تو نہیں ہے. وہ اب اگر کبھی کوئی ڈش فرض کرو واپس چلی جائے غلطی سے کوئی دوسری کا، نہیں، ہمیں وہ ڈش چاہیے جس میں موتیا کے پھول لگے ہوئے تھے. یہ تو اس میں تو جو ہے وہ چمیلی کے پھول لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھو بھائی، آئندہ ہمارا کھانا بند کرا دو گے آپ لوگ جب برتن نہیں لے جائیں گے اپنے. تو کیا عجیب بات ہے، اگر اس کی خطا پر کوئی ٹوکے اپنی بات نہ بنائے، واہ، فوراً اقرار اور توبہ کر لے. بہت نہ ہنسے، بہت نہ بولے، خاص کر نامحرم سے بے تکلفی کی باتیں نہ کرے. جب بھی کوئی شرعی عذر سے بات کرنی ہو تو تنہائی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور پردے کے پیچھے سے بات کرے. یہ وہاں جہاں جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں، لیکن جہاں جوائنٹ فیملی نہیں، گھر کے اندر کیسے گھسے گا آدمی جہاں شرعی پردہ ہوگا. کسی سے جھگڑا تکرار نہ کرے، کسی سے جھگڑا تکرار نہ کرے. شرع کا ہر وقت خیال رکھے. عبادات، ہر مسلمان کو رات دن اس طرح رہنا ہے، عبادات میں سستی نہ کرے، عبادات میں سستی نہ کرے. تنہائی شیخ سے پوچھ کر کچھ تنہائی اختیار کرے. اگر اوروں سے ملنا جلنا پڑے تو سب سے عاجز ہو کر رہے، سب کی خدمت کرے. بڑائی نہ جتلائے، بڑائی نہ جتلائے. یہ اچھی خاصی باتیں تو شیخ کو احتیاط رکھنی ہے کہ میں خلیفہ ہوں، یا میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، یا میری ہر جگہ عزت ہو رہی ہے. اب اپنے آپ کو بنا کر رکھ رہا ہے، نہیں، اپنے کو بنا کر نہ رکھے، اور سب سے عاجز ہو کر رہے، سب کی خدمت کرے، بڑائی نہ جتلائے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، بارش آ گئی، بارش آ گئی، طالب علم بھاگے کتابیں لے کر، اور حضرت نے کتاب پکڑی اور الٹے ہاتھ سے چند طلباء کے جوتے پکڑ رہے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو طلباء روتے ہوئے بھاگے. کہا آپ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ کیا کیا، رات کو بھی مجھے تو خوش بھی نہیں تھا، رات کو بیان تو اللہ تعالیٰ کراتے ہیں، رات کو میسج چلے آ رہے ہیں، پرچے چلے آ رہے ہیں کہ اپنے اکابر سے محبت بڑھ گئی، کئی بزرگوں کا ذکر ہو گیا. یقین کرنا مجھ سے ابھی پوچھے کوئی کہ رات کو کیا بیان ہوا، تو میں اس طرح تفصیل نہیں بتا سکتا. وہ تو جب رٹے والا بیان ہو نا تو اللہ بیچتے ہیں اپنی رحمت سے. لیکن وہ بتایا کہ بہت ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ ہمارے بزرگ کیسے تھے، کیسے ہیں. اور امیروں سے تو بہت ہی کم ملے، اور امیروں سے تو بہت ہی کم ملے. کم پورا کیوں نہیں منع ہے کہ امیروں سے نہ ملے؟ کیونکہ امیر بھی تو نیک ہوتے ہیں، اس میں اللہ والے بھی تو ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے بھی تو ہوتے ہیں. لیکن منع کیوں لکھا ہے کہ ان کا دوستی کی، آنا جانا ہوا، پھر ان کے گھر جانا ہوا. اب گھر دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ ایسا گھر ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھر اس کی ریس لگنا شروع ہو جائے گی، اور وہ بڑی بڑی باتیں کریں. یہ ہم سے پوچھتے ہیں، یہاں ہم گئے، ہمارے رشتے دار امیر ہے، یہ ہوا، تو جہاں ہوتا ہے صحیح ہے جاؤ، جہاں نہیں منع کر دیتے ہیں مت جاؤ. ساؤتھ افریقہ میں حضرت والا کا یہ معاملہ تھا کہ میں فجر سے شروع کروں گا، فجر کے بعد مجلس کے بعد ایک جگہ چائے، پھر اس کے بعد دوسری جگہ ناشتہ، آرام تیسری جگہ. مطلب ایک ہی دن میں 7 گھر بدلی جاتے تھے. اور پھر حضرت ہم سے فرماتے تھے کہ دیکھو اس گھر میں ہم چل رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے گا؟ گھر جانے سے پہلے فرماتے تھے یہ ماشاءاللہ بہت مالدار ہے اور بہت عاجزی انکساری اس میں ہے، لیکن اس کا گھر دیکھ کر آپ کو احساس کمتری نہ ہو، اس لیے یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی پڑھتے رہو. الحمدللہ آج تک اس کا معمول ہے. فرمایا مروب نہیں ہوں گے پھر اس کے گھر سے. ایک شخص یہاں آتے تھے حضرت کی خانقاہ میں، میمن تھے، وہ میمن ہے، وہ مطلب آپ میں کیا بتاؤں، آپ سمجھیں گے کسی دفتر کے اندر چپراسی ہے، ایسی عاجزی انکساری تواضع. اور اس کا چہرہ ایسا تھا کہ حضرت کو پٹھان بولتے تھے. اے پٹھان، شیخ کی بات میں لوگوں کو خوش ہوتا ہے نا، میمن پٹھان، حضرت بہت خوش ہوتے تھے، اور اس کی خوشی کا پوچھو مت. لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی دفتر میں ملازمت کرتا ہوں. پیٹر میرس برگ میں اس کا گھر
جس مسجد میں ماؤنٹ ریور مسجد کے سامنے حضرت ان کا گھر، حضرت کے پاس آئے فجر کی نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ حضرت ہمارے بابا بھی آئے ہوئے اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ چل کے ہمارے گھر ناشتہ فرما لیں، کر لیں۔ اور ٹھیک ہے، ہم بھی ساتھ گئے۔ میں نے تو یہاں دیکھا ہوا تھا ان کو میں نے یہاں دیکھا ہوا تھا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی کے پیلس میں گئے، اللہ نے اتنا مال دیا ہوا، اکڑ نہیں، اور علماء کو اتنی 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 وہاں عزت دی جاتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بھائی آپ بھی تو کتنے برس رہے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، بس آپ سمجھیں گے کہ اتنا پارٹنر ہے مولانا، یہ اتنی عزت۔ والوو گاڑی سفید رنگ کی، بڑے سی سی کی گاڑی حضرت والا کے لیے خریدی، وہاں مفتی حسین بھیا صاحب دعوت رحمت اللہ علیہ نے نئی گاڑی حضرت والا کے لیے سفید رنگ کی۔ تو دور دور سفر ہوتا تھا، بارش شروع ہو گئی اور کیچڑ کیچڑ نظر آ رہا تھا، گاڑی گیراج میں تھی۔ مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم مدرسہ آزاد ویل ایکڑوں میں ہے، ایکڑوں میں، ایک کونے سے دوسرے کونے میں میرے جیسے کو گاڑی پہ جانا پڑے گا۔ اس کے محتمم صاحب، ان کو ضروری کام آزاد ویل جانا تھا، وہ جگہ لینے جی آئے جہاں گاڑی تھی۔ تو اب وہ بارش بھی ہو گئی، پریشان ہو گئے، تو وہاں مفتی حسین بھیا صاحب نے گاڑی کی کنجی دی اور فرمایا مولانا آپ گاڑی لے جائیں۔ کہا آپ یہ تو نئی گاڑی آپ کی ہے؟ کہا تو نئی گاڑی ہے تو آپ سے بڑھ کر ہے کیا؟ اس مجھے ضرورت ہوتی میں نہیں چلاتا کیا؟ فرمایا بھائی میں نہیں لوں گا، خدا نخواستہ لگ جائے، لگ تو مجھ سے بھی سکتی ہے مولانا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ پھر مولانا لے گا گاڑی میں اس میں، لیکن مطلب تواضع کتنی، عاجزی انکساری کتنی، اور اتنی علماء کی عزت آپ سوچ نہیں سکتے۔ دعوت حضرت والا کی ہے، حضرت والا تو ظاہر بات ہے پہلے ہوں گے، اس کے بعد فوراً فلاں مولانا کا، فلاں مولانا خیال رکھو۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہماری طرح ایک تو دعوت دیں پھر اوپر سے احسان بھی جتلائیں، ان کو دیکھیں ہی نہیں، یا مشہور عالم ہو اس کی فکر کریں، مشہور شیخ ہو اس کی فکر کریں، جو عالم مشہور نہیں اس کی فکر نہ کریں۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے، اور امیروں سے تو بہت ہی کم ملے، اور بددین آدمی سے دور بھاگے۔ ہمارا بھی تھوڑا بہت دین ہے نا، وہ لے جائے گا ساتھ میں۔ بددین آدمی سے دور بھاگے، دوسروں کا عیب نہ ڈھونڈے اور کسی پر بدگمانی نہ کرے، اپنے عیبوں کو دیکھا کرے اور ان کی درستی کیا کرے۔ دوسروں کا عیب نہ ڈھونڈے، کسی پر بدگمانی نہ کرے، اپنے عیبوں کو دیکھا کرے اور ان کی درستی کیا کرے۔ نماز کو اچھی طرح، اچھے وقت، دل سے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا بہت خیال رکھے۔ ہر مسلمان کو رات دن کس طرح رہنا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، ہر مسلمان اگر نصیحتوں پہ عمل کرے بس پھر کیا پوچھو کیا ہوتا ہے پھر۔ نماز کو اچھی طرح، اچھے وقت، دل سے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا بہت خیال کرے، دل یا زبان سے اللہ کی یاد میں رہے، کسی وقت غافل نہ ہو۔ جو ہر وقت یاد رکھے، کیا کیسے ہوگا ہر وقت یاد رکھے، دل سے یا زبان سے؟ تو پاگل ہو جائے گا تقویٰ۔ متقی شخص 24 گھنٹے کا ذاکر ہے، پرسوں ثابت کیا تھا قرآن پاک کی آیت سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے مزہ آئے، دل خوش ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے مزہ آئے، دل خوش ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ بات نرمی سے کرے، بات نرمی سے کرے، سب کاموں کے لیے وقت مقرر کر لے اور اس کو پابندی سے نبھائے۔ سب کاموں کے لیے وقت مقرر کر لے اور اس کو پابندی سے نبھائے۔ جو کچھ رنج و غم اور نقصان پیش آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے، پریشان نہ ہو اور یوں سمجھے کہ اس میں مجھ کو ثواب ملے گا۔ جو کچھ رنج و غم اور نقصان پیش آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے، پریشان نہ ہو، یوں سمجھے کہ اس میں مجھ کو ثواب ملے گا۔ ہر وقت دل میں دنیا کا حساب کتاب اور دنیا کے کاموں کا ذکر مذکور نہ کرے، بلکہ خیال بھی اللہ ہی کا رکھے۔ ہر وقت دل میں دنیا کا حساب و کتاب اور دنیا کے کاموں کا ذکر مذکور نہ کر رکھے، بلکہ خیال بھی اللہ ہی کا رکھے۔ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، خواہ دنیا کا یا دین کا۔ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، خواہ دین کا یا دنیا کا۔
کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزور یا بیمار ہو جائے، نہ اتنی زیادتی کرے کہ عبادت میں سستی ہونے لگے۔ کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزور یا بیمار ہو جائے، اور نہ اتنی زیادتی کرے کہ عبادت میں سستی ہونے لگے۔ یا تون نکل آئے، یہ حضرت مجدد نے نہیں فرمایا بھائی، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے طمع نہ کرے، نہ کسی کی طرف خیال دوڑائے کہ فلانی جگہ سے ہم کو یہ فائدہ ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے طمع نہ کرے، نہ کسی کی طرف خیال دوڑائے کہ فلانی جگہ سے ہم کو یہ فائدہ ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کی تلاش میں بے چین، خدا تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہے۔ ہم سنتے جا رہے ہیں، مزہ بڑھتا جا رہا ہے، اور دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس کا پرنٹ آؤٹ لے لوں، کیا کروں؟ تو بیشتری جگہ میں لکھا ہوا ہے 7ویں حصے میں، اس کا فوٹو سیٹ کرا کر پلاسٹک کوٹنگ کرا لے، اپنے موبائل میں رکھ لے، اس کو ٹیپ ہو رہا ہے وہ لے لے، اس کو سنتا رہے کبھی کبھی، تاکہ اب یہ ویسے تو میں 40 نہیں پڑھتا، لیکن دل میں خیال آیا 2-3 دفعہ ادھورا رہ چکا ہے، اس لیے آج ایک نشست میں 40 پورے کر لو، تاکہ جس کو سننا ہو، مجھے سننا ہو، تو کم از کم آسانی تو ہو جائے نا۔ خدا تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہے، نعمت تھوڑی ہو یا بہت اس پر شکر بجا لائے، اور فقر و فاقے سے تنگ دل نہ ہو۔ نعمت تھوڑی ہو یا بہت اس پر شکر بجا لائے، اور فقر و فاقے سے تنگ دل نہ ہو۔ جو اس کی حکومت میں ہیں ان کی خطا و قصور سے درگزر کرے، جو اس کی حکومت میں ہیں ان کی خطا و قصور سے درگزر کرے، یعنی کہ بیٹے، بیٹیاں، بھائی، بہن، بیوی، اور جو کاروبار، نوکری، بڑی پوسٹ اس کے انڈر میں لوگ ہیں، جو بھی جس پر بھی اس کی حکومت ہے، تو ان کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائیں، اس کے خطا اور قصور سے درگزر کرے۔ کسی کا عیب علم میں ہو جائے تو اس کو چھپائے، البتہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور تم کو معلوم ہو جائے تو اس شخص سے کہہ دو۔ کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو چھپائے، البتہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور تم کو معلوم ہو جائے تو اس شخص سے کہہ دو۔ جیسے رشتے کے بارے میں پوچھا، پتہ ہے گلی کا بدماش ہے، سمجھ رہے نا، رات کو جاگے تھے، پھر کیوں سو رہے ہو؟ سخت منع ہے رات کو جاگنا، اس نے ایوب صاحب سے بھی کہا ہوا ہے کہ اس چیز کی فکر رکھیں، اور آپ ہی رات کے سیٹنگ کرنے والے ہیں، خود نہیں جاگنا، اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس بات کی۔ مہمانوں اور مسافروں اور غریبوں اور عالموں اور درویشوں کی خدمت کرے، مہمانوں اور مسافروں اور غریبوں اور عالموں اور درویشوں کی خدمت کرے، نیک صحبت اختیار کرے، نیک صحبت اختیار کرے، ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈر کر رہے، جب ڈر کر رہے گا گناہ نہیں کرے گا، ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرا کرے، موت کو یاد رکھے۔ یہ ہے 34 نمبر، بس باقی 6 ہی ہیں۔ 34 نمبر، موت کو یاد رکھے۔ اگر کسی کو اس سے ڈر لگتا ہو، نیند غائب ہوتی ہو، ایسے ہیں ابھی جو حافظ شفقت بھائی کے جو پوتے انتقال ہوا 2 مہینے کے، تو رات کو ہی گھر کی خاتون نے بتایا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ اچھا، اس کے بعد یہ چھوٹا معصوم بچے کا انتقال ہوا، ہم سب پریشان تھے، اچانک ہوا، تب پریشانی میں کسی کو بتانے کی نہیں تھا، تو خاندان کے ایک فرد کو بتایا۔ میں نے احتیاطاً کہا کہ بھائی گھر کے بڑے جو خاندان کے ان کو اطلاع کر دو، پتہ چلا ان کو بتایا ہی نہیں۔ پھر پتہ چلا کہ ان کو، ہمارے خاندان کے اس فرد کو ایسی خبر سے وومیٹنگ اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آگے بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا بھائی کیوں آپ نے ان کو بتایا؟ بہت سے لوگوں کو، خاندان کے قریب کے لوگوں کو اطلاع نہیں ہوئی۔ خیر پھر تو الحمدللہ جلدی انہوں نے اطلاع کی اس طرح، تو پھر وہ اللہ کے احسانات کو یاد کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے عظیم، اللہ تعالیٰ کے احسان یاد کرے۔ بہت دن کے بعد آگ چھپکی ہے آپ کی۔ کسی وقت بیٹھ کر روز کے روز اپنے دن بھر کے کاموں کو سوچا کرے، جو نیکی یاد آئے اس پر شکر، گناہ پر توبہ کرے۔ کسی وقت بیٹھ کر روز کے روز اپنے دن بھر کے کاموں کو سوچا کرے، جو نیکی یاد آ جائے اس پر شکر، گناہ پر توبہ۔ جھوٹ ہرگز نہ بولے، جھوٹ ہرگز نہ بولے، جو محفل خلاف شرع ہو وہاں ہرگز نہ جائے، جو محفل خلاف شرع ہو وہاں ہرگز نہ جائے۔ شرم و حیا اور بردباری سے رہے، شرم و حیا اور بردباری سے رہے۔ ان باتوں پر مغرور نہ ہو کہ میرے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہیں،
ان باتوں پر مغرور نہ ہو کہ میرے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہیں۔ 40 نمبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ نیک راہ پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ نیک راہ پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائیں۔